کہا تھا ضد مت کرو، مگر تم کہاں مانوگی میری بات؟ اسے شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کرتے براق نے اس کی بھیگی گردن پر لب رکھے جس سے بطول سسک اٹھی تھی۔ آئی ہیٹ یو، بہت برے ہیں آپ، وہ چلائی اور پھر بے بسی سے رونے لگی۔ براق کی شدتیں اسے یوں ہی بے حال کر دیتی تھی۔ بٹ آئی لو یو، براق نے کہا اور پھر اس کے چہرے پر چمکتی اس کی نوز پن کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا بچاؤ کرتی وہ اس کی نوز پن پر جھکا آیا اور ایک مرتبہ پھر آج کی صبح آفریدی حویلی پر کچھ الگ ہی مہربان تھی۔ سورج کی کرنیں جب صحن میں اتری تو برسوں سے اداس ماحول میں جیسے زندگی کی رمق محسوس ہونے لگی۔ حویلی کے در و دیوار جیسے مسکرا اٹھے تھے۔ اے نسرین، سب کچھ اچھی طرح صاف کیا ہے نا؟ مہرین بیگم نے نسرین کو براق کے کمرے سے نکلتے دیکھ پوچھا۔ جی بڑی سرکار، ایک کونا بھی باقی نہیں چھوڑا، نسرین نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا۔ اما سائیں، نسرین نے تو جیسے خود کو حویلی کا نوکر نہیں محافظ سمجھ لیا ہے۔ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہی ہوگا۔ کچن سے نکلتی سکینہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، کیا کروں بیٹی، میرا بیٹا ذرا سی دھول برداشت نہیں کرتا، برسوں بعد آ رہا ہے، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ مہرین بیگم کے چہرے پر ایک ممتا بھری فکر نمایاں تھی۔ اسی لمحے دراب افریدی دروازے سے داخل ہوا۔ کیسی چاہ رہی ہیں تیاریاں بیگم صاحبہ؟ دراب افریدی کے لہجے میں نرمی اور آنکھوں میں اپنی شریک حیات کے لیے فخر جھلک رہا تھا۔ بس سائیں، اب تو صرف اپنے بیٹے کو گلے لگانے کی دیر ہے، مہرین بیگم کے لہجے میں بے قراری عیاں تھی۔ بیبو جی، اتنی توجہ دادا جان کو بھی کبھی دے دیا کریں، نرمین نے پیچھے سے شرارت سے انہیں چھیڑا۔ ہاں ہاں، ٹھیک کہہ رہی ہے نرمین، ماورا نے کہکہا لگایا۔ بیٹی، حویلی کی بیٹیاں اتنی زور سے نہیں ہنسا کرتی، سکینہ بیگم نے نرمی سے ٹوکا۔ معاف کیجیے گا اما سائیں، آئندہ خیال رکھوں گی، نرمین نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ حویلی کا ہر فرد خوشی سے سرشار تھا۔ جہاں زیب اس کو لینے گیا ہے کسی وقت بھی پہنچنے والے ہوں گے، دراب صاحب نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ہر دل بے تابی سے اس چہرے کا منتظر تھا جو برسوں سے پردیس میں جا کر بس گیا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس کی زندگی کے تلخ لمحے اسے یاد آ گئے تھے۔ ایئرپورٹ کی زمین پر پہلا قدم رکھتے ہی براق حیدر افریدی کو نہ جانے کتنے زخم یاد آئے۔ برسوں سے وہ ان سچائیوں سے نظریں چراتا رہا تھا مگر وہ اپنوں کی محبت کا قیدی تھا۔ آج اس نے اپنوں کے لیے ایک بار پھر خود کو قسمت کے سپرد کر دیا تھا۔ کبھی اس ایئرپورٹ ہی وہ کچھ وعدے کر کے گیا تھا مگر آج اپنوں کی محبت کی زنجیریں اسے واپس کھینچ لائی تھی۔ ہائے بڈی، ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ایک مانوس آواز نے اس کی سوچ کا دائرہ توڑا۔ جہاں زیب نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ہیلو، کیسے ہو میرے یار؟ براق بھی بغل گیر ہوتے ہلکا سا مسکرایا۔ الحمدللہ، سب خیریت ہے، جہاں زیب نے خوشی سے جواب دیا۔ راستے بھر براق خاموش تھا۔ گاڑی جانا پہچانا راستہ طے کر رہی تھی مگر براق کا دل ابھی تک ان تلخ یادوں میں الجھا ہوا تھا۔ یار، تمہارے چہرے پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ جہاں زیب نے اسے چھیڑا۔ 12 نہیں بج رہے، بس یوں ہی، براق نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ تم باقی سب کو دھوکہ دے سکتے ہو مگر مجھے نہیں، جہاں زیب نے سنجیدگی سے کہا۔ کچھ باتیں کہہ دینے سے دل ہلکا ہوتا ہے دوست، جہاں زیب نے اب دوستانہ انداز میں کہا۔ براق حیدر آفریدی کو اب بھی کسی چیز سے سکون نہیں ملتا۔ براق کا لہجہ تلخ اور بوجھل تھا۔ راستے کے دونوں جانب چنبیلی اور زعفران کے پھول کھلے تھے۔ وہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں سے دو گاؤں کے راستے جدا ہوتے تھے۔ کیا ہم ماضی کے زخموں کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلیں گے؟ خوشی پر ہمارا کوئی حق نہیں، جہاں زیب کے لہجے میں اداسی تھی۔ بھائی آگے دیکھیں۔ براق کے لب کچھ کہنے کو کھلے ہی تھے کہ وہ یکدم چیخا۔ جہاں زیب نے جھٹ سے بریک لگایا مگر تب تک ایک سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی گاڑی کے آگے کانوں پر ہاتھ رکھے بیٹھ چکی تھی۔ خوش قسمتی سے ٹکر شدید نہ تھی مگر وہ لڑکی زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ براق جلدی سے گاڑی سے باہر آیا۔ وہ لڑکی خوف سے آنکھیں موندے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ سے چنبیلی کے پھول بکھر چکے تھے اور ایک پاؤں سے ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ براق نے نرمی سے پوچھا۔ لالا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ پاؤں تھامے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ کیا میں چیک کر سکتا ہوں؟ براق پریشان ہوتے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، ہاتھ مت لگائیں۔ وہ یکدم پیچھے ہوئی۔ آپ کے پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ جہاں زیب بھی ان کے قریب آیا۔ کیا خون؟ وہ خوفزدہ سی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ میرے لالا کو بلائیں، وہ آنسو بہاتی ہوئی بولی۔ ہم آپ کو جانتے نہیں، آپ کے لالا کو کیسے بلائیں؟ جہاں زیب نے مسکراتے پوچھا۔ یہ رومال باندھ لیں۔ براق نے جیب سے رومال نکال کر بڑھایا۔ میرے لالا کہتے ہیں کسی کا احسان نہیں لینا چاہیے، تو پھر اسے قرض سمجھ لیجئے، کبھی اتار دیجئے گا۔ جہاں زیب کی بات پر وہ کچھ نرم پڑی۔ لیکن مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ وہ لڑکی اپنی روایات کی پابند تھی۔ پیاری بہنا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، جہاں زیب نے محبت سے کہا۔ وہ پہلی بار خاموشی سے رومال لیتے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اما سائیں کہتی ہیں مردوں کے آگے ہلکا سا بھی جسم نظر نہ آئے، یہ شریف لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا۔ ان دونوں کو حیران ہوتے دیکھ اس نے سادگی سے وضاحت دی۔ براق اس کی سادگی پر مسکرا دیا۔ اب گھر کیسے جائیں گی؟ جہاں زیب نے فکرمندی سے سوال کیا۔ شاید میری سہیلیاں مجھے ڈھونڈنے آ جائیں، اس نے فکرمندی سے دور کھیتوں میں نظر دوڑاتے کہا۔ اسی وقت کھیتوں سے ایک کسان دوڑا آیا۔ بیٹی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارشد کسان نے فکرمندی سے اس کی جانب دیکھا اور ساتھ ہی تیکھی نظروں سے باقی دونوں کو بھی گھورا۔
ارشد چاچا آپ فضا کو بلا دیں، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی، بطول نے ان کو وہاں دیکھتے جلدی سے کہا۔ کچھ لمحوں بعد ارشد کسان اپنی بیٹی فضا کے ہمراہ وہاں چلا آیا۔ بطول فضا کا سہارا لیتی اپنے گاؤں کی جانب روانہ ہوئی۔ اب چلو، بیبو جی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جہاں سے اپنے گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے کہا۔ براق خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی پھر سے رواں تھی۔ ان کی گاڑی ایک ایسے موڑ پہ پہنچی، وہی موڑ جہاں ایک راستہ آفریدی گاؤں کی طرف جاتا تھا اور دوسرا ایک ایسے راستے پر جہاں سے برسوں پہلے ان کا رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ آفندی حویلی میں ناشتے کے بعد سب لاؤنج میں جمع تھے۔ سکندر صاحب نے اپنی بیٹی کی غیر موجودگی محسوس کی۔ یہ ہماری بیٹی کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آئی، سکندر صاحب نے بیوی کو مخاطب کیا۔ وہ سہیلیوں کے ساتھ نماز کے بعد باغات کی طرف پھول توڑنے چلی گئی تھی، نازیہ بیگم ڈرتے ڈرتے بولی۔ لیکن ابھی تک لوٹ کر کیوں نہیں آئی؟ سکندر صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ کتنی بار منع کیا ہے کہ لڑکی ذات کو باہر نہ نکلنے دو، مگر آپ اسے روکتے ہی نہیں، مہرماں بیگم نے نازیہ بیگم کو ڈانٹا۔ انا بھی میں کہتی ہوں مگر وہ نہیں سنتی، نازیہ بیگم نے معذرت کی۔ اس کے بھائی ہیں، اس کی حفاظت کے لیے خفا نہ ہوں، سکندر صاحب نے مزاح میں کہا۔ دادی جان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایبک نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے فضا زخمی بطول کے ہمراہ حویلی میں داخل ہوئی۔ میر اپنی انہیں دیکھ جلدی سے ان کے پاس آیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میر نے تشویش سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، بابا نے بتایا کہ اسے چوٹ لگی ہے، فضا نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ شمشیر افندی اپنی پوتی کا خون دیکھ پریشان ہو گئے۔ بطول تم ٹھیک تو ہو نا؟ شمشیر افندی کے لہجے میں فکر تھی۔ ہاں ابھی جان میں ٹھیک ہوں، بطول نے ہلکے سے جواب دیا۔ میر نے فوراً شازل کو بلایا جو فرسٹ ایڈ کا سامان لے کر آیا۔ شازل نے زخم پر مرہم پٹی کی۔ پھر سے پھول توڑنے گئی تھی نا؟ ایبک نے بطول کو ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ بطول شرمندگی سے سر جھکائے رہی۔ زخم ایک ہفتے میں ٹھیک ہوگا، بیڈ ریسٹ لازمی ہے، شازل نے زخم دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پھول پسند ہے لالا، بطول نے منہ بناتے ہوئے ایبک کو جواب دیا۔ بیٹا آپ شازل سے کہہ دیا کریں، وہ واپسی میں آتے ہوئے لے آئے گا، شمشیر افندی نے اس کے لیے تجویز رکھی۔ مجھے باغات کی ہوا پسند ہے، وہاں سکون ملتا ہے، بطول نے گہری سانس لیتے ایسے کہا جیسے وہ ابھی بھی محسوس کر رہی ہو۔ تم ہماری جان ہو، تمہیں کھونے کا ڈر ہے، اسی لیے تمہارے بھائی احتیاط کرتے ہیں، شمشیر نے اس کی پیشانی چومتے کہا۔ بطول نے محبت سے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ ہمیں بھی پیار جتانے کا موقع دیجیے، میر نے بھی دادا کو محبت جتاتے دیکھ کر کہا۔ تم سب جلتے کیوں ہو؟ شمشیر نے ہنس کر کہا۔ ہم سختی کرتے ہیں تاکہ بطول محفوظ رہے، ایبک نے اسے سینے سے لگاتے کہا۔ مجھے پھول اچھے لگتے ہیں، بطول نے معصومیت سے کہا۔ میں نہیں چاہتا کوئی تمہیں نقصان پہنچائے، ایبک نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کبیر کی کوئی خیر خبر؟ سکندر صاحب نے میر کو مخاطب کیا۔ کل رات بات ہوئی تھی، وہ جلد گاؤں آئے گا، میر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شمشیر افندی نے ان تینوں کو اسٹڈی روم میں آنے کا اشارہ کیا۔ تم جانتے ہو کہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے؟ شمشیر افندی نے سنجیدگی سے میر سے پوچھا۔ جی ابھی جان معلوم ہے، میر نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں تمہاری سوچ سمجھ رہا ہوں، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا، شمشیر نے ایبک کے بدلتے تاثرات کو دیکھ کر اسے ٹوکا۔ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا میں نہیں بھول سکتا، جب جب گڑیا کو دیکھتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ معصوم انجان ہے ہر چیز سے، لیکن میں نہیں، ایبک نے جذباتی پن سے کہا۔ یہ جذبات ٹھیک نہیں، تم سرداری کی ذمہ داری سنبھالو گے، شمشیر نے سختی سے کہا۔ ایبک تم بطول کے ساتھ سخت ہو رہے ہو، ماضی کی غلطیاں یاد رکھو، شمشیر افندی نے بطول والی بات یاد پڑنے پر کہا۔ اگر ہمیں حفاظت کرنی ہے تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کے ساتھ چلے جایا کرے، میر نے ایک اچھی تجویز پیش کی۔ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، ایبک نے انہیں سیدھی بات کہہ دی۔ اب جا سکتے ہو، شمشیر افندی نے سنجیدگی سے انہیں جانے کا کہا۔ میر تم رک جاؤ، شمشیر افندی نے آخر میں جاتے میر کو مخاطب کیا۔ میر میں ایبک کے لیے فکر مند ہوں، شمشیر افندی کے لہجے میں فکر نمایاں تھی۔ ابھی میں ہوں، سب ٹھیک ہوگا، میر نے ان کے قدموں بیٹھتے تسلی دی۔ کتنا بے بس ہوں، ہر پل خوفزدہ ہوں، شمشیر افندی کا لہجہ کمزور تھا۔ جب تک میں ہوں کوئی افندی خاندان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، میر نے ان کو یقین دہانی کروائی۔ اللہ تمہیں لمبی عمر دے، شمشیر نے اسے ماتھے پر بوسہ دیتے دعا دی۔ جہاں زیب کی گاڑی نے جیسے ہی گاؤں کی حدود کو چھوا تھا، ملازمین اور گاؤں کے لوگ اپنے ہاتھوں میں پھول لیے کھڑے ہوئے تھے۔ براق بابا آ رہے ہیں، ایک بچے نے چیختے ان سب کو اطلاع دی۔ گاؤں میں ڈول شہنائیاں بجنا شروع ہو گئی تھی، لوگ اپنا روایتی رقص کر رہے تھے۔ جہاں زیب کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، اسے ہمیشہ سے اپنے گاؤں والوں کی یہ محبت بہت زیادہ پسند تھی۔ خوش آمدید میرے شیر، دوراب افریدی نے براق کی گاڑی سے نکلتے ہی اسے گلے سے لگاتے خوشی سے کہا۔ براق نے دادا کے ہاتھ چومے اور دل سے ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ حویلی کے صدر دروازے کے اندر مہرین بیگم انتظار میں کھڑی تھی۔ میرا شہزادہ بیٹا، مہرین بیگم نے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ میری پیاری بیبو جی، اب آپ رو نہیں سکتی، آپ کا بیٹا واپس آ گیا ہے، براق نے ہنستے ہوئے کہا۔ مہرین بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ براق کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ چلو حویلی کے اندر چلیں، یہاں زیادہ دیر کھڑے نہ رہیں، جہاں زیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سکینہ بیگم کو دیکھ براق اپنی ماں کی طرف بڑھ کر ان کو گلے سے لگا لیا۔ ماں آپ کیسی ہیں؟ براق کو احساس تھا اس نے اپنی ماں کے ساتھ ناانصافی کی ہے ہمیشہ۔
मेरा बेटा आ गया है, अब मैं ठीक हूँ, सकीना बेगम ने मोहब्बत से कहा। कैसी हो तुम दोनों? बुराक ने नरमी से पूछा। मैं ठीक हूँ भैया, नरमीन ने खुशी से जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। मावरा भी सोफे पर बैठी हुई मुस्कुराकर बोली। घर के माहौल में मोहब्बत और अपनायत की खुशबू महक रही थी। बेबू जी दादा जान के साथ नाइंसाफी कर रही हैं, तुमसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करती हैं, नरमीन ने शरारती अंदाज में कहा। हाँ, मुझे लगता है वो मुझसे कम मोहब्बत करती हैं, दुराब आफरीदी ने मासूम चेहरा बनाते कहा। ये तुम दोनों ने मेरी महबूबा जी को तंग किया है, बुराक ने हंसकर कहा। बुराक, चलो गार्डन में चलते हैं, जहां से अपने सूरत हाल को संभालते हुए कहा। दोनों वहां मुकम्मल खामोशी से खड़े थे। बुराक, जल्दबाजी न करना, जहां से अपने संजीदगी से कहा। मेरा खून खोल रहा है, दुआ करो कि सबर आ जाए, बुराक ने गुस्से से कहा। माजी को बदला नहीं जा सकता, हमारे सरों पर मौत की तलवार लटक रही है, जहां से अपने संजीदगी से जवाब दिया। मैं मौत से नहीं डरता, अगर कोई मुकाबला करे तो मैं खड़ा रहूंगा, बुराक ने सख्त लहजे में कहा। हमें मजीद नुकसान बर्दाश्त करना नहीं है, जहां से अपने उसे रोकने की कोशिश की। मैं उन सबको गम देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी बेबोजी को तकलीफ दी है, बुराक के लहजे में गुस्सा और नफरत थी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी तकलीफ होगी, जहां से अपने सख्ती से कहा। मैं इंतकाम नहीं, इंसाफ चाहता हूँ, बुराक ने अपनी बात की वजाहत की। तो तुम बदला लेने आए हो, जहां से अपने पूछा। कुछ ऐसा ही समझ लो, बुराक ने लापरवाही से जवाब दिया। वापिस चले जाओ, जहां से अपने सख्ती से कहा। मेरा इंतकाम दुनिया याद रखेगी, बुराक ने पुरअज़्म लहजे में कहा। मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं, सोच समझ कर फैसला करो, जहां से अपने नरमी से कहा। तुम्हें जो काम कहा था किया क्या, बुराक ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे लगता है कि कोई उन्हें बचा रहा है, मैंने हर तरीका आजमाया है मगर कामयाब नहीं हुआ, जहां से अपने बताया। तुम इतना नहीं कर सकते कि पता लगाओ, बुराक ने हैरत से कहा। हाँ हाँ हाँ, तुम कितने मासूम हो, जहां से अपने हंसते हुए कहा। मेरा मूड खराब मत करो, बुराक ने नाराज होकर कहा। आज का आगाज कितना अच्छा था, जहां से अपने गुफ्तगू बदलते हुए कहा। क्या आगाज या लड़की, बुराक ने छेड़ते हुए कहा। गांव की लड़कियां भी बहुत खास होती हैं, यहाँ की मोहब्बत और रिश्ते सब कुछ अलग होते हैं, जहां से के लहजे में नरमी और एहतराम था। याद रखो, बेटियां चाहे अपनी हो या पराई, सबका एहतराम करना हमारा फर्ज है, जहां से अपने संजीदगी से कहा। क्या मतलब, बुराक ने दिलचस्पी से पूछा। तुम एक आफरीदी हो और हमारे लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज है, हम उसके लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकते हैं, जहां से अपने उसकी आंखों में झांकते कहा। यह बात बुराक के दिल में गहराई से उतर गई थी, मगर उसका असल मफहूम वक्त के साथ वाज़ेह होना था। शाहजेब साहब ने नाज़नैन बेगम की तरफ देखा, जो खाने की मेज पर प्लेट सजा रही थी। बेगम साहबा, वो नवाबजादा रात को किस वक्त आया था? उनका लहजा सख्त था। तकरीबन 2 बजे, नाज़नैन बेगम की आवाज़ लरज गई। शाहजेब ने अखबार एक तरफ पटका और गुस्से से उठ खड़े हुए। यह लड़का मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, शाहजेब साहब ने गुस्से से कहा। मेहरबानी करें साईं, आप गुस्सा न करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नाज़नैन बेगम जल्दी से उनके करीब आई। मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है उसने, शाहजेब साहब बेबसी से सर थाम कर सोफे पर वापस बैठ गए। ये सब शायद हमारे गुनाह का नतीजा है। नाज़नैन बेगम की आंखों में पछतावे की परछाइयां उभरी। नहीं बेगम, वो हमारा हक था, मोहब्बत करना और उसे पाना कोई गुनाह नहीं है, शाहजेब साहब ने नरमी से कहा। लेकिन कबीले ने तो उसे जुर्म समझा और हम अपनी माओ को तन्हा छोड़ आए। नाज़नैन बेगम की आवाज़ नम थी। रब ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, शाहजेब साहब ने उनका चेहरा हाथों में लिया। बस अब चाहता हूँ हमारा बेटा सीधे रास्ते पर आए, शाहजेब साहब ने बीवी के माथे पर बोसा देकर कहा। जाएं, अपने लाडले को जगाएं, आज मैं उसकी खबर लेता हूँ। शाहजेब साहब ने बीवी के चेहरे के तासुरात देखते मुस्कुराकर कहा। बस ज्यादा डांट मत दीजिएगा, वो बच्चा है अभी। नाज़नैन बेगम ने रिवायती माँ की तरह तनबीह की। नाज़नैन बेगम ने कई कोशिशें की, मगर उनका लाडला कहाँ इतनी जल्दी उठने वालों में था। नहीं उठ रहा आपका शहजादा, शाहजेब दरवाजे पर खड़े तंजिया अंदाज में बोले। बालाज, उठ जाओ बेटा। नाज़नैन बेगम ने एक बार फिर उसको जगाने की कोशिश की। क्या मम्मा, प्लीज सोने दें। बालाज ने करवट बदल ली। बालाज उठो, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। शाहजेब बेड के करीब आते जोर से बोले। अगले ही लम्हे बालाज बिस्तर से उछलकर बैठ गया। वाकई डैड, पाकिस्तान? बालाज के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। नहीं, वो वहां नहीं जा सकता, वो लोग उसे मार देंगे। पाकिस्तान का नाम सुनकर नाज़नैन बेगम का रंग उड़ गया। बेगम, अब वक्त आ गया है कि हम अपने वतन लौटें, शाहजेब साहब ने नरमी से कहा। नहीं साईं, आप कुछ नहीं जानते, वो लोग हमें तलाश कर रहे हैं, वो बदला लेंगे। नाज़नैन बेगम रो पड़ी। मम्मा, अब मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। बालाज ने माँ को तसल्ली देते गले लगा लिया। अब का शाहजेब वो नहीं रहा जो बाप और भाइयों के पैसों पर पलता था। अब मेरे पास ताकत है, असर है, वक्त ने मुझे मजबूत कर दिया है। शाहजेब साहब की आंखों में एक चमक थी। वैसे बालाज, मेरी एक शर्त है। रात के 8 बजे थे और आफरीदी हवेली में रात के खाने के लिए टेबल सजाई जा रही थी। हर फर्द अपनी जगह पर मौजूद था, मगर एक कुर्सी आज भी खाली थी। दुराब आफरीदी की नजरें उसी खाली कुर्सी पर जम गई और उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख के गहरे नकूश छा गए। माहौल में खामोशी थी, वहां कोई बोलने की हिम्मत ना रखता था। दादा जान, आप खुद को सालों से इस दर्द में क्यों डुबोए हुए हैं? जहांजेब ने आहिस्ता से उनका हाथ थाम कर कहा। मैं कैसे ना करूं जहांजेब, उनके पास सिर्फ बेटे हैं, बेटी की कदर करना तो उनके बस की बात नहीं। दुराब आफरीदी की आंखों में नमी आ गई। बाबा जान, हमने अपनी तरफ से बदला लिया था, फिर आप इतने रंजीदा क्यों हैं? हैदर आफरीदी ने बेताबी से कहा।
بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق ہوتا ہے حیدر، دراب آفریدی کی آواز بھر آئی۔ یہ کرسی ہٹا دے بیبو جی، براق نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ آج ہٹوا دوں گی، پہلے سب کھانا کھائیں، مہرین بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے وہ سب کچھ جاننے کی کوشش کی جو میں نے کہا تھا؟ دراب آفریدی نے جہاں زیب کو مخاطب کیا۔ دادا جان، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے، بس اتنا پتا چلا ہے کہ یہاں سے جانے کے دوسرے دن ان کا نکاح ہو چکا تھا، جہاں زیب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا، باقی باتیں جاننا بھی ضروری تھا شاید، دراب صاحب نے طنز بھری نگاہ سے کہا۔ اس رات انہیں پہاڑی والے گھر کے آس پاس دیکھا کیا تھا، لیکن پھر کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گئے۔ جہاں زیب نے سنجیدگی سے مزید ملی ہوئی انفارمیشن انہیں بتائی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، اب یہ کیا ہے؟ براق نے ناراض ہوتے کہا۔ یہ معلومات اتنی اہم نہیں تھی کہ ہم کوئی سراغ لگا سکیں، اسی لیے کہا کچھ نہیں معلوم۔ جہاں زیب نے اپنی صفائی دی۔ سائیں، آپ یہ سب جان کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مہرین بیگم نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو میں اس بات کا شکر ادا کروں گا کہ ان کے خاندان میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، ورنہ وہ معصوم لڑکی مکافات عمل بھگتتی، اور پھر ان دونوں کو سزا دوں گا جنہوں نے یہ سب کیا ہے۔ دراب آفریدی کی آواز میں نرمی کے ساتھ نفرت بھی تھی۔ مہرین بیگم کے آنسو بہنے لگے۔ بیگم، جس نے ہماری عزت کو پامال کیا، کیا اسے سزا نہیں ملنی چاہیے؟ دراب نے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن سائیں، وہ میری بیٹی کا شوہر ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ وہی سزا پائے جو ہمارے قبیلے کی بیوہ خواتین کو ملتی رہی ہے؟ مہرین بیگم کے رونے میں روانی آ گئی۔ وہ میری بیٹی نہیں رہی، وہ اسی دن مر گئی تھی جس دن اس نے ہماری عزت کو مجروح کیا تھا۔ دراب آفریدی کی آواز میں سختی تھی۔ مہرین بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ گارڈن میں رکھے جھولے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بیبو جی، آپ اداس نہ ہوں پلیز، براق ان کے قریب جا کر نرم لہجے میں بولا۔ میں ماں ہوں براق، کیسے اداس نہ ہوں؟ مہرین بیگم نے اداس نظروں سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے خود ہی اپنا راستہ چنا ہے، براق نے نرمی سے ان کے ہاتھ تھام کر کہا۔ لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو اتنا سنگین قدم اٹھانے سے کیوں نہیں روکا؟ مہرین بیگم نے پہلی بار شکایت بھری بات کی۔ شاید انہیں خبر نہیں تھی، براق نے مثبت لہجے میں کہا۔ اس شخص نے میری بیٹی کو ورگلایا اور پورا خاندان اس میں شامل ہے، ورنہ کیسے کوئی لڑکا جو صرف بھائیوں اور باپ کے پیسوں پر پلتا تھا ایسا کر سکتا؟ آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں لگا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب ان کی حفاظت کی وجہ سے ہوا ہے، مہرین بیگم نے غصے سے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ہر آنسو کا بدلہ چکائیں گے، وہ لوگ بہت بھاری قیمت ادا کریں گے، براق نے دل ہی دل میں وعدہ کیا۔ مہرین بیگم نے مسکرا کر براق کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بیبو جی، مجھے ایک اہم کام یاد آ گیا ہے، میں وہ مکمل کر لوں گا اگر آپ اجازت دیں، براق نے ان کے ہاتھ چومتے کہا۔ ضرور میرے پیارے بچے، وہ نرم لہجے میں بولی۔ براق موبائل اٹھا کر گارڈن سے چلا گیا۔ ہیلو، لگتا ہے بھول گئے ہو، اس لیے یاد دلا رہا ہوں، براق فون پر بات کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا۔ دوسری طرف سے جواب آیا تو براق کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یقین کرو، مزہ اسی میں ہے کہ اگلا آپ کے ٹکر کا ہو، براق نے کہکہا لگاتے کہا۔ جہاں زیب جو اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑا تھا، براق کا کہکہا سن کر ٹھٹک گیا۔ خیریت ہے کزن؟ بڑے کہکہے لگائے جا رہے ہیں، آخر ایسا کون سا شخص ہے جس کے ساتھ براق حیدر آفریدی کہکہا لگا رہا ہے؟ جہاں زیب نے حویلی کے پیچھے کے گارڈن میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا تھا۔ جہاں زیب، تم سوئے نہیں ابھی تک؟ براق کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اب تم میری بات ٹال رہے ہو، لگتا ہے لڑکی کا چکر ہے۔ جہاں زیب نے شک کی نگاہ سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بالکل نہیں، تمہیں لگتا ہے براق حیدر آفریدی لڑکیوں کے چکر میں اتنی آسانی سے پھنس سکتا ہے؟ براق نے شان بے نیازی سے جملہ ادا کیا تھا۔ لگتا نہیں ہے، مگر کہکہوں سے محسوس ہوا، اس لیے پوچھ لیا۔ جہاں زیب نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، اب میں سونے جا رہا ہوں، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ براق نے وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی۔ براق نے کمرے میں آ کر ایک گہرا سانس لیا۔ شکر ہے بچ گیا، لیکن اب احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ براق نے شکر کے ساتھ آنے والے وقت کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ میر کھڑکی کے پاس کھڑا چاند کو تک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی اور بے چینی صاف نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی انتظار اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ کافی دیر بور رہنے کے بعد اس نے اپنی بک شیلف سے ایک ناول اٹھا کر پڑھنا شروع کیا، لیکن کچھ ہی دیر میں اس کا دل پرانی تلخ یادوں میں کھو گیا۔ وہ جلدی سے ناول بند کر کے کھڑکی کے پاس لوٹ آیا۔ صبح بطول کے ساتھ ہوئے حادثے کا خیال آتے ہی اس کی فکر بڑھ گئی۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ بطول کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی نیم اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سوتے ہوئے بطول کے معصوم چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں مسکرائی تھی۔ میر اس کے بستر کے پاس بیٹھ کر بطول کے نرم بالوں کو سہلانے لگا۔ یا اللہ، اس معصوم کو کسی کے کیے کی سزا نہ دینا۔ میر نے دل سے دعا کی۔ اس کی محبت اور خیال اس کے چہرے پر صاف جھلک رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بطول کے پاؤں کے زخم کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ زخم اس کے لیے درد اور فکر کا باعث تھا۔ خوف یہ ہے کہ نصیب کا یہ زخم گہرا نہ ہو جائے۔ سنا ہے باپ کے کیے کی سزا بیٹی کو ملتی ہے، اللہ کرے چاچو کے کیے کی سزا تمہیں نہ ملے، میر نے افسردہ ہو کر کہا۔ تبھی دروازہ کھلا اور شازل اندر آیا۔ شش، میں ہوں میر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ کہیں بطول کو کوئی تکلیف تو نہیں، شازل قریب آتے آہستہ سے کہا۔ یہ زخم بھر جائے گا، بس خدا کرے وہ درد نہ ملے جو نہ سور نہ بن جائے۔
میر نے پہلی بار کسی سے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ کریم ہے، ہماری بطول کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ شازل نے بھائی کو تسلی دی۔ اگر خدا نے آزمائش دی تو ہم کیسے سہ پائیں گے؟ میر نے پریشان ہو کر کہا۔ خدا بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، اگر آزمائش دے گا تو سہنے کی طاقت بھی دے گا، شازل نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ، میر نے دل سے کہا۔ لیکن آپ اتنی رات کے کیوں جاگ رہے ہیں؟ شازل نے پوچھا۔ میں ایک ضروری کام تھا، میر نے سٹ پٹاتے ہوئے جواب دیا۔ کون سا کام؟ شازل نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ زخم شاید گہرا ہے، کل اسے ہسپتال لے جانا ہوگا۔ میر نے بات بدل دی اور اٹھنے لگا۔ پلیز کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے نقصان ہو، شازل نے بھائی کی حفاظت کی خاطر کہا۔ اب نقصان نہیں ہوگا، میر نے سنجیدگی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے موبائل چیک کیا، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا۔ اس کے خیالات پھر بطول کی طرف گئے۔ وہ چاہتا تھا کہ بطول محفوظ رہے، اس کا درد کم ہو۔ اچانک موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اوہ، تم نے کال کی، مجھے لگا بھول گئے ہو اپنا کام۔ میر نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ملنے والی خبر پر اس کا چہرہ بے تاثر رہا۔ ہر قدم پر نظر رکھنا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نظر ہٹائی تو نتیجہ تم خود دیکھ لو گے، میر نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن دوسری طرف سے اعتراض آیا۔ میں اعتراض نہیں سننا چاہتا، میر نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ ان کو خطرہ ہے، یہی بتانا تھا۔ مقابل نے جلدی سے اسے دوسری خبر دی۔ ٹھیک ہے، وہ میں خود سنبھال لوں گا، اب اپنا کام کرو۔ میر نے فون بند کیا۔ میر شاہد واحد شخص تھا ان کے گاؤں کا جس کی نیندیں کسی کی یاد اور محبت میں حرام نہیں ہوئی تھی، بلکہ اپنوں کی پرسکون نیند کے لیے حرام ہوئی تھی۔ میر افندی شام کے پہر اپنے کمرے میں نیم اندھیرا کر کے بیٹھا تھا، لکڑی کی میز پر کھلے ہوئے لیپ ٹاپ پر اپنا ضروری کام کر رہا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہلکی ٹھنڈی ہوا ماحول کو کسی خاموش طوفان کا اندیشہ دے رہی تھی۔ اچانک میز پر رکھے موبائل کی سکرین جگمگائی۔ گڑیا کالنگ۔ اپنی گڑیا کا نام دیکھ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے الگ ہی روشنی جھلکنے لگی۔ ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکان بکھر گئی۔ کہیے میری گڑیا، اس نے فون کان سے لگاتے ہی شوخی سے کہا۔ لالا، میں ویٹ کر رہی ہوں، جلدی آئیں، سب لڑکیاں جا چکی ہیں۔ دوسری جانب بطول کی جلدی بھری آواز آئی۔ ہاں ہاں، بس ابھی نکلتا ہوں۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا، سائڈ ٹیبل سے چابیاں اٹھاتا باہر نکل گیا۔ یونیورسٹی کے دروازے پر پہنچا تو اسے کہیں بطول نظر نہیں آئی۔ پھر گارڈ سے پوچھا، اس نے بھی وہاں اس وقت نہ ہونے کا بتایا، جس کے سبب وہ تھوڑے لمحے کے لیے پریشان ہوا۔ شاید وہ خود ہی گاڑی پکڑ کر گھر چلی گئی ہوگی۔ میر نے خود کو تسلی دینے کے لیے کچھ الگ سوچا۔ حویلی واپس آنے کے بعد جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، میر، تم گڑیا کو لینے گئے تھے نا؟ وہ کہاں ہے؟ نازیہ بیگم کے سوال پر جیسے اس کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ یہاں نہیں پہنچی؟ میر نے آنکھوں میں شمشیر افندی کے چہرے پر گھبراہٹ کی پرچھائیاں دوڑ گئیں۔ میر کے قدم ڈگمگائے تھے، اسے اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہونے لگا۔ خوف سے کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے ایبک کا نمبر ڈائل کیا۔ ایبک، گڑیا تیرے پاس ہے؟ میر نے خود کو نارمل کرتے پوچھا۔ نہیں تو، اور آج اس نے مجھے کال تک نہیں کی۔ ایبک کو ایک لمحے کو خوف آیا، لیکن شازل کا سوچ وہ نارمل ہوا۔ اچھا، میر بس اتنا ہی کہہ پایا۔ اچھا، تم شازل سے پوچھ لو، اسی کے پاس گئی ہوگی، ایبک نے جیسے اسے ایک امید دی تھی۔ میر نے جلدی سے کال منقطع کرتے شازل کا نمبر ڈائل کیا۔ شازل؟ کال اٹینڈ کرتے ہی میر نے آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ جی، خیریت ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ شازل کال پر ہی میر کی آواز سے کچھ اندازہ لگا چکا تھا۔ گڑیا وہ یونی میں نہیں تھی؟ کیا تو اسے لے گیا ہے؟ میر نے گھبراتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ وہ ڈر رہا تھا کہیں اس کی امید کے برعکس نہ جواب ملے۔ نہیں، آج اس نے مجھے کہا تھا وہ تمہارے ساتھ گھر جائے گی۔ شازل نے صبح کی گفتگو کا حوالہ دیا۔ اور کبیر؟ میر نے فکر مندی سے اپنی آخری امید کے لیے اس کا نام لیا۔ نہیں، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت ہے؟ شازل کا ذہن بھی اب ایک نتیجے پر جا کر پہنچا تھا۔ مجھے لگتا ہے جس کا خطرہ تھا وہی ہوا ہے شازل، میر کا لہجہ ڈگمگایا۔ نہیں میر، ایسا مت کہو پلیز۔ شازل کی فکر مندی بڑھ گئی۔ اب حویلی کے ہر فرد کی سانس اٹکنے لگی تھی، صحن میں چہروں پر بے چینی، آنکھوں میں دعا اور دلوں میں ایک انجانا خوف تھا۔ اور میر کا دل گویا سینے میں ڈوبنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے گڑیا کی ہنستی ہوئی صورت، وہ اس کی چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں آنے لگی۔ یہ ایک سنسان اور ویران علاقہ تھا جہاں دور دور تک بس خالی کھلا میدان پھیلا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک عظیم الشان اور شاندار عمارت کھڑی تھی جو اپنی روشنی اور چمک دمک سے پوری طرح جگمگا رہی تھی۔ اس عالیشان گھر کی اوپری منزل پر ایک خوبصورت کمرہ تھا جس میں جہازی سائز کے بستر پر بطول خواب کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح مکمل سیاہ عبایا میں ملبوس تھی جس سے اس کے دودیا ہاتھ کی نازک انگلیاں نظر آ رہی تھی۔ گھنیری پلکیں اس کی نیلی آنکھوں پر سائے کی مانند تھی۔ لالا، لالا، بطول نے مدھم آواز میں اپنے بھائی کو پکارا۔ لالا، لالا، پانی۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک 30 سالہ نوجوان داخل ہوا۔ اس کی سیاہ شرٹ اور پینٹ اس کو سنجیدہ بنا رہی تھی اور ہلکی سی سیاہ داڑھی اور مونچھیں اس کے چہرے کی سختی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے سبز آنکھوں میں نفرت کی لہر تھی اور وہ بطول کو گھور رہا تھا۔ آج کی رات مکافات عمل کی رات بناؤں گا تمہارے اور تمہارے خاندان کے لیے۔
اس نے حقارت بھری آواز میں کہا۔ بطول نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی، کچھ پل چپ چاپ چھت کو گھورتے رہی، مگر پھر اچانک اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک انجان جگہ پر ہے۔ کہاں ہوں میں؟ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہیں جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا، نوجوان نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ بطول نے خوفزدہ ہو کر بولی۔ وہی جس کو آج تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی حالت دیکھ سکون مل رہا ہے، اس نوجوان نے تلخ لہجے میں کہا۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دے، بطول نے ہاتھ جوڑ کر اس سے التجا کی۔ کاش مجھے تم پر رحم آتا، لیکن تم لوگوں نے کبھی ہم پر رحم نہیں دکھایا۔ آج دنیا مکافات عمل دیکھے گی۔ مقابل نے سختی سے اس کا بازو پکڑتے نفرت سے کہا۔ خدا کا واسطہ ہے دور رہے مجھ سے، میرا بازو چھوڑیں، بطول نے درد سے تڑپ کر کہا۔ سن رکھا ہے آفندی خاندان بڑی ہمت والا ہے، مگر بیٹی کو تو بھیگی بلی بنا دیا ہے۔ براق نے اس کا دوسرا بازو بھی پکڑتے تن سے کہا۔ مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں، میرے لالا پریشان ہوں گے، بطول نے آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے کہا۔ یہ تمہارے آفندی خاندان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ان کی اکلوتی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، براق نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، میں بھاگی نہیں، خدا کے لیے رحم کرے، کیا آپ کے پاس بہن نہیں ہے؟ بطول اتنے سنگین الزام پر تڑپ اٹھی۔ میری بہن کا نام اپنی گندی زبان سے مت لو، براق نے تیز آواز میں کہا۔ میرا بازو چھوڑیں، بطول درد میں چلاتی رہی۔ درد ہوگا، کیونکہ جو تم آج کرو گی کل تمہارے خاندان کی بربادی ہوگی، براق نے کہا لگایا۔ آپ بہت برے ہیں، بطول نے روتے ہوئے کہا۔ تیار رہنا، تمہارا سرپرائز انتظار کر رہا ہے، براق نے اپنی سبز آنکھیں اٹھا کر اس لڑکی کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ بطول خوفزدہ ہوئی۔ براق نے بغیر جواب دیے وہاں سے چلا گیا۔ کاش میں تم پر رحم کھا سکتا، براق نے اس کی نیلی آنکھوں کے اثر میں آتے دل ہی دل میں کہا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سے کمرے میں آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ پلیز میرے لالا کو کال کریں کہ وہ مجھے لینے آئیں، بطول نے نروٹھے پن سے کہا۔ باہر چلو گی تو پتہ چل جائے گا، مقابل کی بھاری آواز آئی۔ نہیں، میں نہیں جا رہی، بطول نے ڈر کے مارے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آج سے تم میرا حکم مانو گی، مقابل نے اس کے دونوں بازو اپنی گرفت میں لیتے قریب کرتے غصے سے کہا۔ حکم تو میں اپنے ابی جان کا بھی نہیں مانتی، بطول نے دلیری سے کہا۔ وہ تمہارے ابی جان ہیں، لیکن تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دیتا ہوں، براق کے لہجے کی سرد مہری نے ایک پل کو بطول کے اعتماد کو ڈگمگانے پر مجبور کر دیا۔ یہ میرے خاندان کی روایت کے خلاف ہے، میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر روایت نہیں توڑ سکتی، بطول نے ہٹ درمی سے کہا۔ تمہیں بہت کچھ معلوم نہیں جو تمہارے خاندان کی بنیادیں توڑ رہا ہے، براق نے ماضی کی تلخیوں کو یاد کرتے کہا۔ ایک آخری بات، اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اعتراض نہ کرو، تم کیا چاہتی ہو؟ تم مجھ سے نکاح کر لو شرافت سے، تمہیں تمہاری حویلی چھوڑ آؤں گا، یا پھر اپنے نئے ہونے والے سردار یعنی تمہارے بڑے لالا ایبک کی موت دیکھنے کو ملے گی، اور اچھے سے یہ جان لینا اس کی موت تمہارا پورا خاندان تباہ کر دے گی۔ اس سبز آنکھوں والے شخص نے بے رحمی کی آخری حد پار کر دی تھی۔ نہیں، میرے لالا کو کچھ مت کرنا، میں راضی ہوں، بطول تڑپ اٹھی تھی اپنے لالا کے لیے۔ بطول سکندر افندی، آپ کا نکاح براق حیدر افریدی سے کیا جاتا ہے 50 لاکھ حق مہر کے ساتھ، کیا آپ قبول کرتی ہیں؟ نکاح خواہ نے پڑھنا شروع کیا۔ قبول ہے، یہ دو الفاظ کہتے کئی مناظر اس کی یادوں کے پردے پر لہرائے۔ اس کے ابی جان کی محبت، اس کے چاروں بھائی جو اس پر جان نچھاور کرتے تھے، پوری حویلی، پورا گاؤں کتنی محبت کرتا تھا۔ اس کی دنیا یکدم پلٹ گئی تھی، اس کو اپنا آپ کسی غیر شخص کے نام کرنا پڑا تھا۔ نکاح کے بعد براق کے چہرے پر براق سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی نظریں سڑک پر جمی تھی، جیسے زندگی کے اگلے موڑ کا فیصلہ بھی وہ خود کرنے چاہ رہا تھا۔ پاس والی سیٹ پر بیٹھی بطول کی آنکھیں نم تھی، وہ آج ہوئی اپنی ہار کو سوچ کے شرمندگی سے سمٹتی جا رہی تھی۔ اب کیسے ابی جان، اپنے بھائیوں اور اپنے بابا سائیں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو سکوں گی؟ یہ سوچتے ہی بطول کی ہچکی بند گئی۔ براق نے ایک نظر اس پر ڈالی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی دل جلا دینے والی مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ بطول کی ٹوٹتی خودداری کا تماشا دیکھ رہا ہو۔ کیا تمہیں مزہ آ رہا ہے میری حالت پر؟ بطول نے غصے سے رخ پھیرا۔ بطول کے لہجے میں غصہ اور نفرت تھی۔ براق کا دھیان ایک لمحے کو بٹ گیا، اور اگلے ہی پل ایک زوردار دھماکے کی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ سامنے سے آتا ٹرک ان کی گاڑی سے ٹکرا چکا تھا، دھواں، خون، ٹکرانے کی آواز، اور اس کے بعد ایک گہری خاموشی۔ ہاسپٹل سے اچانک ملی خبر نے دونوں خاندانوں کو دکھ و حیرت میں ڈال دیا تھا۔ افندی خاندان کے لوگ اور افریدی خاندان کے لوگ آج ہاسپٹل میں نہ چاہتے ہوئے بھی آمنے سامنے آ ہی گئے تھے۔ ہاسپٹل میں پہنچ کر انہیں ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے بطول کے آپریشن تھیٹر میں ہونے کی اطلاع دی، جس پر وہ سب حیران تھے۔ اتنے میں شازل کی نظر ہال کے دروازے پر آتی ہوئی ایک نرس پر پڑی، وہ فوراً اس کے پاس پہنچا۔ بطول کو اندر کیسے لے جایا گیا؟ فیملی نے تو ابھی تک سائن نہیں کیا، شازل نے جلدی سے اس سے پوچھا۔ ڈاکٹر، وہ ایک نوجوان تھا، اسی نے پیپر سائن کیے ہیں، نرس نے ہلکے لہجے میں جواب دیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ شازل نے تجسس سے پوچھا۔ نرس نے فائل کھولی اور ایک صفحہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ بالاج شاہ زیب آفندی۔ شازل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اس نے پڑھا۔
یہ نام سن کر ہال میں خاموشی طاری ہو گئی۔ میر کی آنکھوں میں حیرت امنڈ آئی۔ اس نے فائل چھین کر بار بار اس نام کو دہرایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میر کو اپنی آواز کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آفریدی خاندان کے افراد کے چہرے بھی حیرت اور تشویش سے بدل گئے۔ یہ میری نازنین کا بیٹا ہے نا؟ لیکن کیا میری بیٹی پاکستان میں ہے؟ دوراب آفریدی نے حسرت سے اپنی بیٹی کا نام لیا تھا۔ اسی لمحے وہاں ایک نوجوان چلا آیا جس کی آنکھوں میں زندگی کی شوخی اور مسکراہٹ تھی۔ اس کے چہرے کا حسن آفریدی خاندان اور آفندی خاندان دونوں کے امتزاج کا تھا جو اسے مزید باوقار بنا رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میر نے قدم بڑھا کر اس کا بازو پکڑا۔ میں وہ بطول آپی اور براق بھیا کو لے کر آیا تھا، بالاج نے معصومیت سے جواب دیا۔ میر اسے کھینچتا سائیڈ میں لے آیا۔ اب تمہیں حویلی جانا ہوگا، تم اب محفوظ نہیں ہو، میر نے سنجیدگی سے کہا۔ میر لالا کے حکم کی نافرمانی ناممکن، بالاج نے اپنے سینے کو چوڑا کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایسا ہی تھا، زندہ دل شخص جو خود کے ساتھ دوسروں کو بھی خوش کر دیتا تھا۔ ایک دن بعد ہاسپٹل کے کمرے میں وہ مشینوں سے جکڑی ہوئی لڑکی نے آنکھیں کھولی۔ اپنے آس پاس جانی پہچانی خوشبو محسوس کرتی بطول نے پاس بیٹھے کبیر کی طرف نظریں اٹھائی تو اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو گہری چیخوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ کبیر نے اس کی آنکھوں میں ویرانی محسوس کر لی لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ کمرے کے دروازے پر ایبک، شازل اور میر کھڑے تھے۔ کبیر نے ان کی طرف اشارہ کیا اور وہ سب اندر آ گئے۔ گڑیا کیسی ہو؟ شازل نے نرم لہجے میں پوچھا۔ بطول نے سب کی طرف دیکھا اور ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائی، مگر وہ مسکراہٹ ادھوری تھی، جیسے کسی ویران راہ گزر پر چمکتا ہوا تنہا چراغ۔ میر تم میرے ساتھ باہر چلو۔ کبیر اپنی جگہ چھوڑتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ بدل گیا ہے اس کی آنکھوں میں، کبیر نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں میں نے بھی محسوس کیا ہے۔ افسوس ہے میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ پتہ نہیں اس شخص نے ایسا کیا کیا ہے اس کے ساتھ جو اس کی آنکھوں میں ایسی ویرانی بس گئی ہے۔ میر کے لہجے میں پچھتاوا اور دکھ تھا۔ میر ایسا نہیں ہے، بس میں بھی تھوڑا لاپرواہ ہو گیا تھا۔ کبیر کا لہجہ بھر آ گیا۔ کبیر پلیز سنبھالو خود کو، اب اگر ایسا آغاز ہوا ہے تو تمہیں کتنی ہی جگہوں پر اسے سنبھالنا ہوگا۔ میر نے آگے بڑھ کر کبیر کو سینے سے لگایا۔ زندگی اب ان سے مزید پتہ نہیں کتنے امتحان لینے والی تھی۔ حیدر آفریدی اپنے کمرے کی گیلری میں بیٹھے تھے جہاں وہ اکثر سکون لینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج وہ وہاں تنہا نہیں تھے۔ براق خاموشی سے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، چہرہ بے تاثر تھا لیکن آنکھوں میں کوئی چھپا ہوا طوفان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے آفندی خاندان کی بیٹی سے زبردستی نکاح کیا؟ حیدر صاحب کا لہجہ سخت تھا مگر اس میں باپ کے ٹوٹے مان کا دکھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ براق نے کچھ لمحے خاموش رہ کر دور خالی خلا میں دیکھا، پھر نظریں اپنی باپ کی طرف موڑی۔ ہاں کیا، اور کسی پچھتاوے کے بغیر کیا۔ براق کے لہجے میں پچھتاوا نہیں، دکھ تھا۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ تم نے کیا ہے؟ حیدر صاحب کا لہجہ ضبط سے لرزنے لگا۔ براق نے سر ہلکا سا جھکایا جیسے یادوں کا کوئی پرانا دروازہ کھل گیا ہو۔ جب وہ لوگ میری پھپھو کو ہم سے چھین کر لے گئے تھے اس دن میں نے بچپن میں کچھ سمجھا یا نہیں، لیکن ایک چیز دل میں بیٹھ گئی، وہ تھا جدائی کا ذائقہ۔ براق کے لہجے میں درد جھلک رہا تھا۔ اس وقت کیا اس شخص نے سوچا تھا جب وہ میری پھپھو کو مجھ سے چھین کر گیا تھا؟ کیا کسی نے اس سے کبھی سوال کیا تھا؟ کیا کسی نے احساس کیا تھا تب میں کس حال میں رہ گیا تھا؟ براق کے لہجے کے دکھ پر حیدر صاحب کے چہرے پر خاموشی اتر آئی۔ اب وقت ہے کہ وہ بھی کچھ کھوئیں، کہ وہ بھی سوچیں، تڑپیں اور یاد کریں کہ کسی کو چھیننا کیسا لگتا ہے۔ براق نے نگاہ ہٹائے بغیر کہا۔ میں اسے اس گھر میں لے آؤں گا آپ کی بہو بنا کر، اور آفندی خاندان وہ بس دیکھتا رہ جائے گا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا جیسے خود سے وعدہ کر رہا ہو۔ یہ انتقام نہیں تھا، یہ برسوں کا دبایا گیا دکھ تھا جو اب الفاظ میں ڈھل رہا تھا۔ شام کا سایہ دھندلا ہونے لگا تھا۔ آفندی حویلی کے دروازے پر سیاہکار آ کر رکی۔ دروازہ کھولو، براق نے شیشہ نیچے کرتے پہرے داروں سے کہا۔ ایسے اجازت نہیں دے سکتے ہم آپ کو اندر آنے کی، ایک پہرے دار نے احترام سے سر جھکاتے اسے منع کیا۔ میر سے کہو براق آفریدی آیا ہے، وہ باہر ہے، مجھے بات کرنی ہے، براق نے سنجیدگی سے کہا۔ کچھ دیر گزری تھی، میر حویلی سے نکل آیا۔ تمہیں گھر میں چین نہیں آتا کیا؟ میر نے آتے ساتھ ہی غصے سے کہا۔ نہیں نا، تمہاری بہن نے میرا چین چھین لیا ہے، براق نے معنی خیزی سے کہا جس پر میر کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم اپنی حد میں رہو براق آفریدی، ایسا نہ ہو تم میرے ہاتھوں اپنا حسن کھو بیٹھو۔ میر نے غصے سے کہا۔ حد میں رہو تم سالی صاحب، براق نے نکاح نامہ اس کی جانب بڑھاتے کہا۔ میر نے اس کے ہاتھ سے وہ لے کر پڑا، ایک دم اس کو اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ تالے لگ گئے؟ براق نے اس کی حالت کا مزہ لیتے کہا۔ اندر آؤ، وہیں بات کرتے ہیں، میر کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ براق اس کی بات پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے حویلی کے اندر چلا آیا۔ براق کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ وہاں ہر کوئی حیران رہ گیا۔ تم کس حق سے اس حویلی میں آئے ہو؟ کبیر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے غصے سے بولا۔ تمہاری بہن کے شوہر کے حق سے، براق نے شان بے نیازی سے کہا۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے یا لگاؤں ٹھکانے پر؟ ایبک نے اپنی جگہ سے اٹھتے براق کا گریبان پکڑ لیا۔ ایبک وہ سچ کہہ رہا ہے۔ میر کے الفاظ نے ان سب کو عرش سے فرش پر لا پٹکا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا،
کبیر نے زیر لب بڑبڑاتے کہا۔ اگر تم لوگ فضول لوگوں کی حفاظت کی بجائے اپنی بہن کی حفاظت کرتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ براق نے اپنا گریبان چھڑاتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بطول اس شخص کو دیکھ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ شازل کی نظر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر بطول کو سینے سے لگایا۔ چاہے زندگی کا کوئی بھی موڑ آئے ڈول، ہم کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، شازل نے بہن کو سینے میں بھینچتے کہا۔ ویسے شازل صاحب دور رہیں میری زوجہ سے، میں اسے لینے آیا ہوں، براق نے شازل کو دیکھ طنز کیا۔ حالت دیکھو اس کی، وہ خود اٹھ کر کچھ نہیں کر سکتی اور تم اسے وہاں لے جا کر تکلیفیں دینا چاہتے ہو، شمشیر افندی نے غصہ سے کہا۔ دیکھیں سردار شمشیر افندی، میں اجازت لینے تو آیا نہیں ہوں، میں لے جانے آیا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا، براق نے شمشیر افندی کے انداز پر ناگواری سے کہا۔ دیکھو ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، پہلے پوری سچویشن سمجھتے ہیں پھر فیصلہ کرتے ہیں، میر نے سنجیدگی سے حل نکالنے کے لیے کہا۔ میں کسی کے فیصلے کا پابند نہیں، جب میں نے نکاح پر نہیں پوچھا تو تمہیں کیوں لگ رہا ہے آج میں تم لوگوں کی سنوں گا اور خیال میں خود رکھ لوں گا؟ براق نے آگے بڑھتے بطول کا بازو تھام لیا۔ تم ایسے نہیں لے جا سکتے میری بہن کو، چھوڑو اس کا ہاتھ، کبیر اب غصہ سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ لالا میں جانا چاہتی ہوں، انا بھی ہی تو کہتی ہیں بیٹیاں شادی کے بعد اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں، مائکے میں نہیں۔ بطول نے اتنے دنوں بعد اپنی خاموشی توڑی تھی۔ بطول؟ کبیر بس اتنا ہی کہہ پایا تھا، خود کا کنٹرول کھونے کے در پر تھا وہ۔ ٹھیک ہے، اگر بطول چاہتی ہے تو کوئی اسے فورس نہیں کرے گا، سکندر افندی نے بیٹی کے فیصلے کو عزت دی۔ وہ جو لاڈلی تھی پورے خاندان کی، چپ چاپ اس دہلیز کو پار کر کے دشمن کے گھر چلی گئی۔ براق کی گاڑی افریدی حویلی کے مرکزی دروازے پر آ رکی۔ براق خود اپنی طرف سے اترا اور ساتھ ہی دوسری طرف سے آ کے بطول کے لیے دروازہ کھولا۔ شرافت سے آؤ گی یا زبردستی کروں؟ براق نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ میں نہیں آنا چاہتی، بطول نے چہرہ دوسری طرف کرتے کہا۔ اگر نہیں آنا چاہتی تو وہاں ہیروئن بننے کا بھوت سوار ہو گیا تھا کیا؟ براق نے اس کو کچھ دیر پہلے کی ہوئی حرکت پر طنز کیا۔ اگر میں ہاں نہ کرتی تو شاید دونوں خاندانوں میں ایک بار پھر جنگ چھڑ جاتی اور میں کسی بھی نقصان سہنے کے قابل نہیں ہوں۔ بطول کے لہجے میں دکھ گھل گیا۔ براق نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ حویلی میں اندر لاتے ہوئے وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا۔ اب خاموشی سے یہیں بیٹھو، براق سرد لہجے میں کہتا کمرے سے نکل گیا۔ بطول جو ہمت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھی اب خود کو اکیلا دیکھ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اپنی روایات کی خلاف ورزی اور ان اپنوں کو چھوڑانا جو اس پر جان نچھاور کرتے تھے، اور اب یہ ایک دشمن کا گھر اس پر بوجھ بن گیا تھا۔ دوسری طرف براق کمرے سے نکل کر سیدھا نیچے آیا جہاں حویلی کے تمام افراد جمع تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے براق، تم دشمن کی بیٹی کو حویلی میں لے آئے؟ دراب افریدی نے غصہ ہوتے کہا۔ وہ میری بیوی ہے، جس طرح انہوں نے ہماری بیٹی چھینی اسی طرح میں بھی چھین آیا ہوں، براق نے سر کو اونچا کرتے کہا۔ وہ بدلہ کافی نہیں تھا جو ہم نے ان کے دوسرے بیٹے اور اس کی بیوی کو مار کر لیا؟ تم نے اسی معصوم کو چھین آئے جس کے پہلے ہی ماں باپ کو چھین کر بھی سزا دے چکے ہیں، حیدر صاحب نے ناراضگی سے کہا۔ چاچو پلیز کہیں وہ سن نہ لے، مجھے نہیں لگتا انہیں یہ بات معلوم ہے، جہاں زیب نے حیدر صاحب کی بات پر کہا۔ مجھے یہی ٹھیک لگا اور ابھی ان کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، اس لیے دل میں سکون ہے، براق کا لہجہ پرسکون تھا۔ اب اگر بدلہ پورا ہو چکا ہے تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اتنا کہوں گا، اس لڑکی کے دل میں جگہ بنا کر اپنا گھر بسا لو، مزید ان چیزوں میں مت پڑو۔ حیدر صاحب بیٹے کی پیٹھ تھپ تھپاتے وہاں سے نکل گئے۔ براق واپس کمرے میں داخل ہوا تو بطول اب بھی رو رہی تھی۔ براق کا ضبط ٹوٹا۔ مر تو نہیں گیا کوئی جو اتنا رو رہی ہو؟ براق بھڑکا تھا۔ اپنے آنسو خود صاف کرو اور شرافت سے سو جاؤ، یہاں کسی کو تمہاری سسکیوں سے فرق نہیں پڑتا۔ براق کا لہجہ حد تک آمیز تھا۔ بطول نے چونک کر آنکھیں اٹھائی۔ براق کی آنکھوں میں اجنبیت سے زیادہ خفگی تھی۔ وہ چپ چاپ آنسو پونچھنے لگی۔ بطول نے اسے یوں بے نیاز دیکھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ دل نے چاہا کچھ کہے، کچھ سنبھالے، مگر خودداری نے لب سی لیے۔ وہ چپ چاپ کروٹ لے کر سو گئی اور کمرے میں ایک خاموش جنگ، ایک انجانی قربت اور ہزاروں انکہی باتیں پھیل گئیں۔ صبح پردے سے سورج کی کرنیں کمرے میں پھیل چکی تھی۔ موبائل پر آنے والی کال نے براق کی نیند میں خلل ڈالا۔ کیا ہے؟ موبائل کان سے لگاتے نیند سے بھاری آواز میں کہا۔ بیوی مل گئی تو ٹائم کی قدر ہی نہیں رہی۔ دوسری جانب سے جہاں زیب کی شوخی بھری آواز نے اس کی نیند مکمل خراب کر دی۔ کیا؟ دیکھ فری نہ ہو زیادہ۔ براق اٹھ کر بیٹھ گیا۔ او اچھا، اب نیچے بھی آج سب تیرا ویٹ کر رہے ہیں، جہاں زیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں؟ براق نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ ناشتہ بھی کرنا ہے۔ جہاں زیب کے لہجے میں شوخی اب بھی کم نہ ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ براق نے جلدی سے کال کٹ کر دی، کہیں یہ شخص مزید بکواس کرنا نہ شروع کر دے۔ براق موبائل رکھتا بیڈ کی طرف آیا جہاں اب بھی بطول خواب خرگوش میں تھی۔ اٹھو محترمہ، صبح ہو گئی، براق نے اس کے حسن سے نظریں چراتے کہا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ نہ اٹھی تو براق نے ہاتھ بڑھا کر اسے جھنجھوڑنا چاہا، جس پر اسے علم ہوا وہ لڑکی بخار سے تپ رہی تھی۔ اٹھو جلدی واش روم میں جا کر شاور لو، براق نے اسے جھنجھوڑتے کہا۔ میں نہیں جا رہی، ویسے بھی جیوں یا مروں آپ کو کیا؟ اس بری حالت میں بھی بطول نے اسے کھرا کھرا جواب دے دیا۔ اس کا مطلب ہے تم نہیں مانو گی، براق نے وارننگ دیتی نگاہوں سے گھورتے کہا۔
नहीं, बतूल ने हरी झंडी दिखा दी। कहा था जिद मत करो, मगर तुम कहाँ मानोगी मेरी बात। उसे शावर के ठंडे पानी के नीचे खड़ा करते बुराक अफरीदी ने उसकी भीगी गर्दन पर लब रखे, जिससे बतूल सिसक उठी थी। आई हेट यू, बहुत बुरे हैं आप। बतूल चिल्लाई और फिर बेबसी से रोने लगी। बुराक अफरीदी की शिद्दतें उसे यूं ही बेहाल कर देती थी। बट आई लव यू, बुराक अफरीदी ने कहा और फिर उसके चेहरे पर चमकती उसकी नोजपिन को देखने लगा। इससे पहले कि वो अपना बचाव करती, वो उसकी नोजपिन पर झुक आया और एक मरतबा फिर अपने दहकते लब रख दिए। दूर हटो मुझसे तुम, बतूल नफरत से कहती उसको धक्का देती दीवार से जा लगी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है लड़की, पागल हो गई हो, अपनी हालत देखो। बुराक गुस्से से कहता उसे थामते कमरे में ले आया। बुराक उसके हुस्न का गर्विदा होने लगा था। बुराक ने जल्दी से नरमीन को कॉल करके बुला लिया ताकि वो बतूल की मदद कर दे। हवेली के बाहर सहपहर की धूप गहरी सुनहरी चादर की मानंद बिछी थी। सहन में अजीब सा सकूत छाया हुआ था, जैसे सब कुछ किसी बड़े तूफान के इस्तकबाल में सांसें रोके खड़ा हो। ऐन उस लम्हे नाजनीन बेगम और शाहजेब आफंदी बालाज के हमराह खामोश कदमों से हवेली की दहलीज पर आ खड़े हुए। दाखिली दरवाजे की चौखट पर दुराब अफरीदी की नजर पड़ी तो उनके चेहरे पर सख्ती उमड़ आई। अब भी हिम्मत है तुम्हें यहाँ कदम रखने की? दुराब अफरीदी का लहजा चट्टान जैसा सख्त था। नजर शाहजेब आफंदी पर गड़ी हुई। नाजनीन ने लम्हा भर शाहजेब साहब की जानिब देखा, फिर आगे बढ़ी और दुराब साहब के कदमों में झुक गई। बाबा, मैं मजबूर थी, आप मेरी बात सुनने को तैयार ही न थे। दिल की जिद थी या तकदीर का जबर, मगर मैं अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकती थी। मैंने आपकी नाफरमानी नहीं की, सिर्फ दिल की मान ली। नाजनैन बेगम ने बाप के कदमों में पड़े फूट फूट कर रोते हुए माफी मांगने लगी। तुमने बाप की इज्जत खाक में मिला दी नाजनीन, दुराब साहब के लहजे में शिकवा था। बाबा साईं, मैं बेटी हूँ आपकी, कुछ रहम खाएं, मुझे माफ कर दें। बाबा साईं, मैं दुनिया घूमकर अब थक चुकी हूँ। नाजनैन बेगम ने रोते हुए मिन्नत की। दुराब अफरीदी बेटी को यूं रोते देख कुछ पिघलने लगे थे। ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के सर पर हाथ रख दिया। मान जाऊंगा, मगर ये जख्म गहरे हैं, वक्त लगेगा। दुराब साहब का बाप का दिल था, बेटी की मोहब्बत में पिघल गया। नाजनीन बेगम की नज़र बुराक पर पड़ी तो वो भतीजे की जानिब बढ़ी। मेरा बुराक अब जवान हो गया है। नाजनीन बेगम ने उसके गाल की तरफ हाथ। अगर जरूरत थी तो मुझे बुला लेती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। बुराक की आवाज में घबराहट थी। बतूल उसका नर्म रवैया देख एकदम चौंक गई थी। चलो नीचे चलते हैं, बुराक उसे कहता अपने गोद में उठाते नीचे ले आया। जब वो दोनों नीचे उतरे, वहां मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। बतूल की नजर जैसे ही बालाज पर पड़ी वो ठठक गई। बालाज की आंखों में वो अपनायत थी जिसने उसके दिल की दीवारों को तोड़ डाला। आंखों की नमी झलकने को बेताब थी। मैं चाहती हूँ अफंदी खानदान और आफरीदी खानदान के बीच मौजूद हर शिकवा दूर हो। प्लीज मुझे इजाजत दें ताकि अफंदी खानदान वाले आएं और आमने सामने बात की जाए। मैं मजीद नफरतों का बोझ दिल पर उठाए नहीं जी सकती। नाजनैन बेगम नरमी से गोया हुई। बुला लो, अगर सच्चाई से दिल हल्के हों तो देर कैसी। दुराब आफरीदी ने गहरी सांस ली। कुछ ही देर में अफंदी खानदान के अफराद भी वहां आन पहुंचे थे। बतूल के भाइयों ने जैसे ही बहन को देखा तो वो खुद को रोक ना सके, जल्दी से उसकी तरफ बढ़े। वहीं बुराक जल्दी से बीच में आ गया। अपने बेटे के गुनाहों का कफारा देने आए हो तो दो, लेकिन मेरी बीवी से फासला रखो, बुराक ने सख्त लहजे में कहा, जिस पर उन्हें वहां से पीछे हटना पड़ा। मैं जानता हूँ हम आपके नुकसान का इजाला कभी नहीं कर सकते, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, बहुत शर्मिंदगी है हमें। हैदर साहब ने पहल की थी। अजाला? क्या आप मेरे माँ बाप के कत्ल का हिसाब चुका सकते हैं? मेरी बहन पैदा होने से पहले ही यतीम हो गई, उसे बाप का नाम तक नसीब ना हुआ, और फिर आपके चहेते बेटे ने पता नहीं कैसे जबरदस्ती उससे निकाह कर लिया। इतने जुल्म के बावजूद आप माफी चाहते हैं? हद हो गई है। कबीर जज्बाती होता भड़का था। कबीर के अल्फाज ने पल भर के लिए बतूल को हैरान कर दिया था। ये कबीर लाला क्या कह रहे हैं? बतूल ने नासमझी से सवाल किया। बतूल बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए शायद ये वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल है, मगर जो कबीर कह रहा है उसका यही सच है। तुम और कबीर सगे भाई बहन हो, जबकि ऐबक, मीर और शाजिल तुम्हारे कजन हैं। तुम्हारे माँ और बाप अफरीदी खानदान के हमले में इस दुनिया से चल बसे थे। तुम्हारे बाप की जिद की वजह से सिकंदर ने तुम्हें अपना नाम दिया ताकि तुम यतीमी की जिंदगी गुजार कर किसी एहसास से कमतरी में न रहो। शमशेर आफंदी ने हिम्मत करते पूरा सच बतूल के आगे रख दिया। शमशेर आफंदी के अल्फाज कई दिलों को लहू लहान कर गए थे। बतूल सच सुनकर साकत हो गई थी। कितनी देर तक वो बोल तक न सकी थी। बतूल का जब्त टूटा और वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। बुराक ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बुराक ने नरमी से उसे तसल्ली दी थी। कबीर उठता बहन के करीब आया, जिस पर हैदर साहब ने बुराक को दूर होने का इशारा किया। कबीर बहन को सीने में भींचते फूट फूट कर रो दिया। उसकी आंखों के आगे अपने माँ बाप की हसरतें आने लगी जो उन्होंने अपनी बेटी के साथ पूरी करनी थी। बाबा साईं और मम्मा ने कितनी हसरतें सजाई थी तुम्हारे लिए। अफसोस इस बात का है तुमने ना उनका लम्स महसूस किया और ना ही खुशबू। लेकिन हाँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ताया साईं और ताई अम्मा का, जिन्होंने तुमसे बिल्कुल सगी औलाद जैसी मोहब्बत की। उन भाइयों का जिन्होंने हमेशा मुझसे बढ़कर तुमसे मोहब्बत की है। कबीर अपनों की मोहब्बतों को सराहे बगैर न रह सका। कबीर खुद को संभालो। मीर ने आगे बढ़कर कबीर के कंधे पर हाथ रखा।
میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑے سے زخم تازہ ہو گئے ہیں، کبیر نے آنسو صاف کرتے کہا۔ جو چھن گیا وہ لوٹا نہیں سکتے، مگر جو باقی ہے اسے بچا سکتے ہیں۔ ہمیں معاف کر دو کبیر بیٹا، دراب افریدی نے ہاتھ جوڑ کر کبیر سے کہا۔ یہ اب ہماری بہن کا سسرال ہے، دشمنیاں چھوڑو تاکہ گڑیا مزید کوئی تکلیف نہ سہے، ایبک نے نرمی سے کبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ہاں، اب یہ دنیا میرے ماں باپ کا ازالہ نہیں کر سکتی، لیکن میں تمہیں کسی قیمت پر کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب اگر براق کبھی کچھ کہے چپ نہ رہنا، میر لالا کو بتا دینا، وہ جگاڑ لگا لیں گے۔ کبیر کہتے کہتے مسکرا دیا۔ محفل میں ہلکی سی مسکراہٹ چہروں پر پھیل گئی، جیسے دلوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ برسوں کی نفرتیں خاموشی سے مٹی میں دفن ہو گئیں۔ دو خاندان جو کبھی دشمن تھے آج رشتے کی ایک نرم ڈور میں بند گئے تھے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔